السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سال عید کی چھٹیوں میں الحمدللہ ہم بہت ہی مبارک جگہ پر حاضری دینے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں رشین ٹرین میں، جو کہ قاہرہ کی اور مصر کی سب سے بہتر ٹرین ہے، اور قاہرہ سے ہم تقریباً 600-700 کلومیٹر دور چلے آئے ہیں، اور ابھی رات کے بج رہے ہیں 2:45۔ انشاءاللہ صبح 7:15 بجے تک یا 7:30 بجے تک ہم اسوان میں ہوں گے۔ یہ اسوان شہر سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام سے تقریباً 200-250 کلومیٹر دور ہے۔ تو اسوان پہنچ کر وہاں سے ہم کوئی لوکل گاڑی لیں گے، اور وہاں سے انشاءاللہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کے تمام علوم و فنون میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ اس فن کے ماہر سے یہ مناظرہ کریں تو اس کو ہرا دیں۔ سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سعادت موروکو میں موروکو میں ہوئی، اور پھر آپ وہاں سے تونس تشریف لے گئے۔ تونس میں آپ نے بہت سے علوم و فنون سیکھے، شرعیہ اسلامیہ، علوم اسلامیہ سیکھے، اور فقہ مالکی میں مہارت حاصل کی۔ اس کے فوراً بعد آپ فاس کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں سے آپ نے بہت سے جدید علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد عراق بھی گیا، اور عراق جا کر بہت سے صوفیاء سے ملاقات کی۔ اس وقت عراق بغداد جو تھا علم و فن کا مرکز مانا جاتا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ میں ایک ایسی شخصیت سے ملا جس شخصیت کو اس کی جیسی شخصیت میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہ دیکھی تھی۔ وہ شخصیت، اس کا نام تھا ابو الفتح الواسطی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے بہت سا اکتساب فیض کیا، اور میں یہ ارادہ رکھتا تھا کہ حضرت کے فیض و کرم سے میں اس وقت کے کتب تک پہنچ جاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا ہی کہ ایک دن حضرت نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا، اور بارگاہ میں بلا کر کہا کہ اے ابو الحسن، تم جس کتب کی تلاش میں ہو وہ تمہارے ہی علاقے میں ہے، تم مراکش سے آئے ہو اور مراکش ہی لوٹ جاؤ، وہ کتب تمہیں وہیں ملیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے مراکش لوٹ کر حضرت عبدالسلام بن بشیش رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ملاقات کی، اور آپ سے آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ اور پھر جب حضرت عبدالسلام بن بشیش نے امام شاذلی کی صلاحیت، آپ کے علوم و فنون دیکھے، تو حالانکہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو میں اپنی تمام صلاحیت، تمام علوم کو ایک سائڈ میں رکھ کے بالکل خالی ہو کر آپ کی بارگاہ میں گیا۔ آپ کہتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جس برتن میں پہلے سے ہی بہت کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس میں دوبارہ دوسری کوئی چیز نہیں آ پاتی۔ آپ کہتے ہیں میں اپنی پورا علم، پوری صلاحیت الگ رکھی، اور حضرت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ پہنچا۔ تو حضرت نے جب ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صلاحیتیں، یہ علم اور یہ تصوفانہ انداز دیکھا، تو آپ نے خلافت سے نوازا، اور اس کے بعد حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ شاذلیہ کی بنیاد رکھی، اور آج یہ سلسلہ شاذلیہ پورے عرب میں بہت مشہور ہے، اور ہمارے پاک و ہند میں بھی کافی مریدین، کافی خلفاء آپ کے موجود ہیں، اور ہندوستان میں خاص کر حیدرآباد میں بہت مریدین ہیں سلسلہ شاذلیہ کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب عبدالسلام ابن بشیش رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد وہاں پر بہت سے اختلافات ہوئے، جس کی وجہ سے آپ تشریف لے آئے تونس کے ایک شہر شاذلہ میں۔ تونس کے ایک شہر شاذلہ میں تشریف لائے، جس کی وجہ سے آپ کو شاذلی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جب آپ تشریف لائے، آپ نے سلسلہ شاذلیہ کی اشاعت شروع کی، تو آپ کے نظریات سے وہاں پر کچھ لوگوں نے اتفاق نہیں کیا، اور آپ پر تشدد کرنے لگے۔ پھر آپ وہاں سے مصر تشریف لائے، اور اسکندریہ میں تشریف فرما ہوئے، اور اسکندریہ میں رہتے رہے۔ یہاں پر جب آپ نے اپنے نظریات، تصوفانہ اصول کا جب اشاعت شروع کی، تو یہاں پر لوگوں نے آپ کو بہت پسند کیا، اور بہت پسند کیا، بہت یہاں پر آپ کی مقبولیت ہوئی۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ بہت سے مریدین ہو گئے، بہت سے خلفاء ہو گئے۔ آپ کے خلفاء میں سب سے مشہور شخصیت ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کا مقام اسکندریہ میں آج بھی موجود ہے۔ یہ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کی بارگاہ میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جا کر اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔
اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت تھی 61 62 یا 63 سال کی عمر، لیکن ابو العباس المرسی اس وقت جوان ہوا کرتے تھے اور 31 32 سال کی عمر ہوا کرتی تھی، پھر بھی آپ کے علم و عمل کا اور آپ کی جو ہے صلاحیتوں کا آپ یہ عالم تھا کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں جب تک رہے تو ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، لیکن ایک سال تھا کہ جب آپ حج کے لیے نکلے، شوال کے مہینے میں حج کے لیے نکلے، تو مصر میں خمیسرہ کے مقام پر جہاں ہم ابھی جا رہے ہیں، اللہ پاک زیارت کو قبول فرمائے، خمیسرہ کے مقام پر پہنچے تو اپنے تمام شاگردوں کو اکٹھا کیا اور کچھ نصیحتیں کی، اور ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ یہ میرے خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اور یہ وہ شخصیت ہے جو تمہارے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کے دامنوں کو کھولیں گے۔ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے نوازا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ میرے بعد آپ انہی کی بات ماننا، اگر آپ ان سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ نجات پا جائیں گے۔ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ شاذلیہ کو فروغ دیا، اور آج ہمارے سامنے جو سلسلہ شاذلیہ کے خلفاء مریدین اور جو یہ وسیع سلسلہ نظر آتا ہے، یہ امام ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی دین ہے۔ انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور جیسے کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرے اس سلسلے کو آگے بڑھانا، تو پورے اس پہ ماشاءاللہ کھڑے اترے، اور اس کا نتیجہ آج ہم دیکھیں پوری دنیا میں، خاص کر عرب میں سلسلہ شاذلیہ بہت مشہور ہے۔ تمام نصیحتیں کرنے کے بعد، پورا اپنے جانے کے بعد، پورا نظام سمجھانے کے بعد، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا جو ہے سلسلے کا نظام سنبھالا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ناظرین میں سے جو لوگ زیارت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی تمام جائز مقاصد میں